ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے پاکستان سے باہر منتقل کر دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جناب آزاد کر دیتے ہیں. یعنی بار بار عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی جاتی ہے اور عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب بتائیں آپ کو کس نے ڈیل آفر کی ہے. کوئی آپ کو ڈیل آفر نہیں کی، اور بڑی بڑی باتیں کر گیا محسن نقوی اسی ایک ٹویٹ کے اندر. لیکن آج محسن نقوی جن پارٹیوں کا مرہون منت ہے یا جن کی وجہ سے محسن نقوی آج سینیٹر بنا ہوا ہے، ان کے اہم ترین رہنما وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے کے محسن نقوی کو جھوٹا ثابت کر دیا اور عمران خان کو سچا ثابت کر دیا. تحریک انصاف درخواست دے کر عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کروا لے. یعنی تحریک انصاف درخواست دے عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے. ہم پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں، عمران خان نے ابھی تک درخواست نہیں دی. یہ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کو اسپتال پہنچانا ہو تو یہ گھٹنوں پہ بیٹھ جاتے تھے پی ایم ایل این والے. پاکستان سے باہر پہنچانا ہو تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر نکال دیتے تھے. ہمیشہ نواز شریف نے ڈیل کی ہے، آصف علی زرداری نے ڈیل کی ہے، لیکن عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی ذات کے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آئے بیٹھے بات کرے، انہوں نے نکلنا کیسے ہے باہر، ہم الیکشن کروا کے پاکستان خود سنبھال لیں گے. تو ایکچوئل تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے سے پاکستان نکلے، حکومت چاہے بعد میں کسی کی بھی آ جائے. یعنی ابھی مقبولیت اگر پی ٹی آئی کی ہے تو ایک آدھی حکومت ان کی بن جائے گی، اگر ڈیلیور کریں گے تو دوبارہ بنے گی، نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی بن جائے گی. یہ obvious ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک کے بعد ایک حکومتیں بناتے رہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے، وہ عمران خان صاحب کی بات درست تھی. محسن نقوی صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا تھا. یہ طارق فضل چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے یہ پتا چلتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑ دیا جائے گا. پبلک کا بہت پریشر تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا. سی بی ایم ہو رہے تھے جنہیں آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں. یہ چیزیں چل رہی تھیں مئی سے پہلے. وہ جو فائدہ ہوا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی سی آکسیجن مل گئی پبلک میں، تو انہوں نے وہ فیصلہ اپنا تبدیل کر لیا. جہاں پہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی منتیں کر رہے تھے بات چیت کرنے کے لیے اور رستے نکالنے کی بات کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک ویلاگ میں کہ مجھے تک رابطہ کر کے ایک دو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب بڑی جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لے گی. تو میں نے اس ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک یہ نہیں کر لیں گے تب تک ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ کہانی ہی ہوتی ہے. لیکن پھر جب انڈیا اور پاکستان کا مارکا ہوا، انہیں تھوڑی سی آکسیجن مل گئی پبلک کے اندر یا پبلک کے اندر ان کی گیم بہتر ہو گئی، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا جی نہیں، اب کوئی مذاکرات نہیں، کوئی چیز نہیں. فوراً یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ واپس پہنچ گئے. لیکن اب دوبارہ سے ان کے حالات پتلے ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج کل خبریں یہ دی جا رہی ہیں یا دلوائی جا رہی ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہیں. خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ پرابلمز کریٹ ہو گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں جیسے کہ محسن بیگ صاحب ہیں یا اس طرح کے اور کوئی صحافی ہیں، وہ اب حکومت کے اوپر خاص طور پہ پنجاب حکومت پہ اور ادھر ادھر تنقید کرنا شروع ہو گئے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ آصف منیر صاحب نومبر میں گھر جا رہے ہیں. یہ میرے خیال میں قبل الوقت ہوگا. نواز شریف کے بارے میں آپ کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. نواز شریف کا پرابلم ہے یہ کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو طاقت کے کسی عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا. نواز شریف کے لیے یہ برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ میرا بھائی وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا اور میں کیوں نہیں بنا. یعنی ان کا شریکہ بھی ہوتا ہے نا. یہ لاسٹ ٹائم جب بنانا تھا تو شاہد خاقان عباسی کو بنا دیا تھا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب کو نظر انداز کیا تھا. تو یہ ایک نواز شریف صاحب کا پرابلم تو ہے کہ وہ کسی جرنیل کو، کسی سیاستدان کو اپنے سے اوپر نہیں دیکھ سکتے. انہیں مکمل طاقت پسند ہے. دوسرا ایک اور چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے اس نے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں. اور ایک بات اور بھی دیکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، تو کیا واقعی آصف منیر صاحب نومبر میں گھر چلے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات پھیلائی جاتی ہیں تاکہ تھوڑا سا جو لوگوں کے اندر ایک مومنٹم بن رہا ہے یا ری ایکشن آ رہا ہے، لوگ تھوڑے مطمئن ہو جائیں. لوگوں کو جب لگتا ہے کہ وہ بغیر لڑے جیت سکتے ہیں تو وہ لڑائی کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسی چیزیں اس لیے بھی پھیلائی جاتی ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی پروپیگنڈا پہ بھروسہ کیا جائے. ہر جمہوریت پسند کو آسرا دیا جاتا ہے وقتی طور پہ اور پھر وقت بھی نکل جاتا ہے. آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ آپس میں نوڑا کشتی کر رہے ہیں. یہ نوڑا کشتی ہے.
جیسے ہی عمران خان میدان میں آئے گا آپ دیکھیے گا یہ دونوں مل کے الیکشن لڑیں گے. جیسے ہی عمران خان میدان میں آئے گا آپ دیکھیے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ عمران خان کے دشمن بن جائیں گے اور یہ ایک ساتھ مل کر عمران خان کو ماریں گے. یہ نورا کشتی اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لوگوں کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کریں, کیونکہ ان کے کارکن کی اب یہ کیپیسٹی رہی نہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرے یا ان کے بیانیے کا مقابلہ کرے, لیکن ایک دوسرے کے بیانیے کا مقابلہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کارکن کو متحرک کرنے کا انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے, اس پہ آج کل کام کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آیا, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اس موقع پر کیونکہ تھوڑا عجیب بیان ہے. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے سیاستدانوں نے اگر موقع گوا دیا اور مسائل حل نہ کیے تو شاید کل کوئی ایسا آ جائے جو ان کو موقع ہی نہ دے. میری بات یاد رکھیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے جانے کے بعد یعنی ان کے ہوتے ہوئے سیاستدانوں نے موقع گوا دیا اور کوئی نیا آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک اشارہ دے رہے ہیں یا فوڈ فور تھاٹ دے رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا بھی, ہو سکتا ہے وہ سوچنے کے لیے لوگوں کو ایک مہیا کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سوچو کہ فیلڈ مارشل جا بھی سکتا ہے. اب فیلڈ مارشل بننے کا فائدہ کیا, جب جانا ہی تھا تو جانے وانے کا ارادہ تو کسی کا نہیں. اس کرسی پہ جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے, اسے بھیجنا پڑتا ہے. آج تک آرمی چیف کی کرسی پہ جو بھی آیا وہ گیا نہیں, اسے بھیجا گیا. عاصم منیر صاحب بھی جانے کے نہیں ہیں, ان کو بھیجنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا 1 مہینے میں, 1.25 مہینے میں. اب 1 دن اور گزر گیا اور 1 دن اور گزر گیا تو پیچھے آپ کے جو دن رہ گئے ہیں وہ اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستانی تو ایک ایک دن کر کے گنیں گے, جو اپنے لیڈر کی قید کا ایک ایک دن گنتے ہیں اور روزانہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ آج عمران خان کو 600 دن ہو گئے, آج 601 دن ہو گئے, آج 602 دن ہو گئے. جب انہی پاکستانیوں کو ٹائم دیا گیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے DG کی جانب سے, گو کہ یہ ٹائم انہوں نے خود سے کوئی بیان دیتے ہوئے نہیں دیا, لیکن انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ملاقات کی تو اس میں کہا کہ 4-5 ہفتے میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا, جو لوگ لاپتہ ہیں جبری طور پہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, خاص طور پہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب دباؤ تو بہت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ, تو اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ. آج عمران خان صاحب کے خلاف القادر یونیورسٹی کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور اس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی. اس کے زیادہ امکانات ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, وہ پہلے ہی عدالت کا فیصلہ بتا رہے ہیں. حالانکہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ صرف جج کو پتا ہونا چاہیے فیصلہ ہونے سے پہلے, لیکن یہاں پہ جو ہے لوگ اندازے بھی لگا لیتے ہیں. اندازوں کے علاوہ ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, انہیں بے گناہ سزائیں دی گئی ہیں اور جتنے بھی فیصلے آئے عدالتوں کی جانب سے, جیل کے اندر جو ٹرائل ہوئے وہ سارے عمران خان صاحب کے خلاف آئے. تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ دوبارہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آئے. ان کی بہن نے کہا جی ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے تاکہ ہم فٹافٹ جو اگلی عدالت میں جائیں اور منہ کالا ہو جن لوگوں نے عمران خان کے اوپر یہ گندا کیس بنایا ان کا بھی. تو ان کا کچھ ایسے بولنا ہے. اس پہ شعیب شاہین صاحب نے ایک بڑا زبردست پیپر جاری کیا ہے جس میں اس کیس کی سمری ہے کہ ایکچولی یہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے کیا. اگر اس کو سمپل کرنا ہے تو اس میں 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا, اور اصل سوال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس میں ایک ہے جس کا پتہ چلنا چاہیے. بہرحال آج عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. امکانات یہ ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 14 سال, کچھ کہہ رہے ہیں 7 سال. بشرا بی بی کے بارے میں الگ سزا بتائی جا رہی ہے, عمران خان کے بارے میں الگ سزا بتائی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جناب عمران خان صاحب کو کتنی سزا آج کے دن میں ہوتی ہے, یا آج پھر کوئی بہانہ بنا کے جج صاحب نکل جاتے ہیں, کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. عدالت کا تو ویسے ہی مذاق بن گیا ہے. اگر آج بھی یہ فیصلہ نہ سنایا گیا تو عدالت کا مزید مذاق بنے گا اور پاکستان کی عدالتوں کی جگ ہسائی ہوگی, اور تو کچھ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کا, اور یہ 2 جگہ پہ ان کے سٹیٹمنٹ ہے. ایک کو تو خود عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا, ایکس کے اوپر اس کو پوسٹ کر کے ڈالا گیا. یہ بیان ہے جی, القادر ٹرسٹ کے بھونڈے کیس میں میرے خلاف فیصلہ دے کر پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوائیں گے اور اپنا منہ مزید کالا کریں گے. مجھے ایک ایسے مقدمے میں سزا دینے جا رہے ہیں جس سے مجھے 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا, نہ ہی حکومت کو 1 ٹکے کا کوئی فائدہ ہوا. اس مقدمے میں اصل سزا تو نواز شریف کی بنتی ہے جس نے 9 ارب روپے رشوت کی مد میں حاصل کیے. نواز شریف اور زرداری پر مے فیئر اپارٹمنٹ کی طرز کے بے شمار مقدمات ہیں. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے توشہ خانے سے مہنگے ترین گاڑیاں خلاف قانون حاصل کی. ان پر موجود تمام مقدمات اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں.
لیکن ان کو معاف کر کے مقدمات کو صرف اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ڈیل قبول کر لی۔ اس کیس میں نواز شریف سے 9 ارب روپے کا حساب مانگنا بنتا ہے۔ بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کیس میں بالکل بے قصور ہیں۔ ان کو کیس میں شامل کرنے کا واحد مقصد مجھ پر دباؤ بڑھانا تھا۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو 9 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی شخص جسے معلوم ہو کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے نیوٹرل امپائر نہیں لگاتا۔ میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کا رواج قائم کیا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو اور شفافیت پر مبنی فیصلہ دے۔ حکومت اس مطالبے سے اسی لیے رائے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ ہم جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی خط تحریر کریں گے کہ ہمارے خلاف ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پٹیشن سنیں۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں ہیں ان کو بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے۔ ہم نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ کو بھی اس سلسلے میں خط لکھنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ کیونکہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو اس لیے ہم اب جا رہے ہیں عالمی سطح پہ۔ قاضی فائد عیسیٰ اور عامر فاروق اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیسٹمنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جو آئینی بینچ بنا ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے، جیسے وہ قاضی فائد عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی معافی نہیں ملتی۔ جنرل پنوشے مغرب کا طاقتور جنرل تھا لیکن انسانی حقوق کی پامالی اور تشدد کرنے پر اس کو کڑی سزا سنائی گئی۔ ہمارے سیاسی ورکروں کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا۔ 9 مئی میں جس نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا اس کے تمام الزامات سے اس کو بری کر دیا گیا۔ 8 فروری کو پاکستانیوں کے حق پر بے شرمی سے ڈاکہ مار کر انتخابات کو چوری کیا گیا اور پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوایا گیا۔ کھلی مینڈیٹ چوری کے بعد پاکستان میں ہر جانب عدم اعتماد کے، عدم استحکام کے سائے ہیں۔ 8 فروری کو پوری قوم یوم سیاہ منائے گی۔ اس دن فارم 47 کی جعلی حکومت قائم کر کے پاکستان میں جمہوریت اور جمہور کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکا ہے نہ ہی معاشی استحکام۔ ہم نے مذاکرات ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیے بلکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کرنے ہیں۔ پاکستان کو درپیش سیاسی اور معاشی بحرانوں کے خاتمے، دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے اور ملک کو درپیش دوسرے سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے سیاسی بحران کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، ہمارے لوگوں کو پکڑا اور مارا گیا ہے۔ اگر گنڈا پور نے کہا کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ شامل تھے تو گنڈا پور نے غلط کہا، یہ بھی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل میں اب آپ سے زیادہ دیر ملاقاتیں نہیں ہوں گی، میجک بال مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ میجک بال کیا ہے یاد رکھیے گا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نیوٹرل امپائر کے لیے پہلا کھلاڑی ہوں جس نے جدوجہد کی۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کو بلائیں۔ یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے بعد جو سزا دیں گے میں اس کے رستے میں کیوں کھڑا ہوں گا۔ میری اپیل ہے، یہ کل انہوں نے بات کی تھی کہ آج ہر صورت میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنائیں۔ یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے بعد سزا دے، میں اس رستے میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ جی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ حکومت کی بے چینی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ واٹ از میجیکل بال؟ یہ اگر آپ ٹویٹ کریں نا کہ عمران خان میجیکل بال، اگر آپ لکھیں یا آپ یوٹیوب کے اوپر اس کا لنک آپ لکھیں کہ عمران خان میجیکل بال، تو عمران خان نے ایک بال کیا تھا اور وہ بال کیا تھا کپل دیو کو اور انہیں کلین بولڈ کر دیا تھا، تو اس کو میجیکل بال کہتے ہیں۔ میجیکل بال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کنڈیشنز کی اتنی سمجھ آ جائے ایک بالر کو اور وہ بال کو اپنے مطابق ایسے تیار کر لے کہ پھر وہ اس کی میجیکل بال بن جائے، یعنی اسے پتا چلے کہ میں بال کو کہاں پھینکوں گا، وہ کتنا سوئنگ ہوگا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی کنڈیشنز عمران خان کے ہاتھ میں اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں ایک میجیکل بال ہے اور وہ میجیکل بال کے ذریعے سے پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ جب میں بال کروں گا تو وہ کہاں پڑے گی اور پڑ کے کہاں جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو ان کی پریڈکشن بہتر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی چیزیں پریڈکٹ کی تھیں، جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ آن دا ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ انہوں نے باتیں کی تھیں، وہ ساری باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو سیاسی پیشن گوئیاں تھیں گزشتہ 1 سال میں ہم نے وہ سارا کچھ پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا، جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور پورے ملک کو ایک کنٹرول جیسی صورتحال میں رکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس انداز میں پاکستان کے پورے نظام کو جکڑ لیا ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا
وہ اس کو ایک سنگین جرم سمجھتے